تم نے بے داغ اور بے عیب برا کہ یعنی مسیح کی بیش قیمت خون سے خلاصی پائی ہے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط 18 سے 25 آیت مقدسہ۔ اے پیارو، تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے بیہودہ دستوروں سے فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے خلاصی نہیں پائی، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے جو بے داغ اور بے عیب برا کی مانند ہے۔ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی سے جان لیا ہوا تھا، لیکن اس آخری زمانہ میں تمہارے لیے ظاہر ہوا۔ اسی کے وسیلے سے تم خدا پر ایمان لاتے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا اور اسے جلال بخشا، یہاں تک کہ تمہارا ایمان خدا پر بھروسہ بھی ہے، چونکہ تم نے حق کے مطابق سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بے ریا برادرانہ الفت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دل و جان سے ایک دوسرے کو بہت پیار کرو، کیونکہ تم فانی بیج سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور باقی ہے اثر نو پیدا ہوئے، کیونکہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری حشمت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، مگر خداوند کا کلام ابد تک باقی رہتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور 147 جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اے صیون اپنے خدا کی حمد کر، کیونکہ اس نے تیرے دروازوں کی سلاخوں کو مضبوط کیا ہے، اس نے تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ اس نے تیرے حدود میں امن بخشا ہے، وہ تجھے گیہوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے، وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنے قضائیں ان پر آشکارا نہیں کیے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 32ویں سے 45ویں آیت۔ اب ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن انسان حوالے کیا جائے گا۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد یروشلم کو جاتے ہوئے راہ میں تھے، اور یسوع ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور وہ حیران ہونے لگے، اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ ڈرتے تھے۔ پس وہ ان 12 کو پھر ساتھ لے کر ان کو بتانے لگا کہ مجھ پر کیا کیا ہونے والا ہے۔ دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس پر موت کا فتویٰ دیں گے، اور اسے غیر قوموں کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اس پر ٹھٹھا کریں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اور اس کو کوڑے ماریں گے، اور اسے قتل کریں گے، اور وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگیں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم کو عطا کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم لے سکتے ہیں۔
اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لوگے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور وہ 10 یہ سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں، اور ان کے امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تمہیں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔